بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. آج زاد الطالبین میں ہمارا 339 نمبر سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 333 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق اور تشریح کے بارے میں پڑھیں گے۔ راوی حدیث کا نام عرباز ابن ساریہ ہے۔ آپ کا نام عرباز، والد کا نام ساریہ، اور آپ اصحاب صفہ میں سے تھے، ملک شام میں رہتے تھے، اور آخری وقت میں اللہ سے ملنے کا شوق بہت بڑھ گیا تھا، اور یوں دعا کرتے تھے: اے اللہ، میری عمر زیادہ ہو گئی، اے اللہ میری عمر زیادہ ہو گئی، ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی، بس اب تو اپنی طرف اٹھا لے۔ 75 ہجری میں انتقال ہوا اور شام ہی میں مدفون ہو گئے۔ عن العرباد بن ساریۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت عرباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں: صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یومن، کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی۔ اقبل علینا بوجہہ، پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے، فوعظنا موعظۃ بلیغۃ، اور ہمیں دیر تک نہایت بلیغ انداز میں نصیحتیں فرمائی۔ فوعظنا، پس ہمیں نصیحتیں ارشاد فرمائی، موعظۃ بلیغۃ، بلیغ نصیحتیں، بلیغ انداز میں۔ ذرفت منها العیون، جس کی وجہ سے لوگوں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگی۔ ذرفت منها العیون، جس سے لوگوں کی آنکھیں آنسو بہانے لگیں۔ ذرف یذرف ظرفا بمانا بہنا۔ ووجلت منها القلوب، اور دل دھڑکنے لگے، اور اس سے دل ڈر گئے۔ وجلت، ڈر گئے، منہا، اس سے، یعنی موعظۃ بلیغۃ، بلیغ نصیحت سے، القلوب، دل۔ فقال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تب ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کأن هذه موعظۃ مودع، گویا کہ آج کی یہ نصیحتیں رخصت کرنے والے لوگوں کی ہے۔ فأوصنا، پس ہمیں کچھ اور وصیتیں بھی فرما دیں۔ عن العرباد ابن ساریۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال، عرباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں: صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یومن، کہ ایک دن
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، ثم اقبل علینا بوجہہ، پھر ہماری طرف منہ پھیر کر ہمیں یعنی ہماری طرف متوجہ ہو گئے، فوعظنا موعظۃ بلیغۃ، اور نہایت بلیغ انداز میں نصیحتیں فرمائی، صرفت منها العیون، جس کی وجہ سے لوگوں کی آنکھیں آنسو بہانے لگی، ووجلت منها القلوب، اور دل ڈر گئے، اور اس کی وجہ سے دل ڈر گئے، تڑکنے لگے، وجل یجل وجل یجلو وجل یوجلو وجلن، باب سمع یسمعو سے وجلا یوجلو وجلن بمعنی ڈرنا۔ فقال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پس ایک شخص نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کأن هذه موعظۃ مودع، کہ گویا یہ نصیحتیں رخصت کرنے والے لوگوں کی ہے، فاوصنا، لہذا آپ ہمیں کچھ اور وصیتیں ارشاد فرمائیں۔ ودغ یودغ تودیعا، باب تفعیل سے بمعنی رخصت کرنا، اور مودع اس سے یعنی باب تفعیل سے اس میں فاعل کا سیاق ہے۔ فاوصنا، پس ہم نے مزید نصیحت اور وصیتیں فرمانے کی استدعا کی، اوصا یوسی ایصاء بمعنی وصیت کرنا۔ فقالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، والسمع، اور احکام کے سننے کی، والطاعت، اور ان پر عمل کرنے کی، وَإِن كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا، اگرچہ حکم دینے والا حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ سب سے پہلی نصیحت جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی وہ ہے تقوی کی، کیونکہ تمام دین کی اساس یہی خدا کا خوف ہے کہ جب یہ کسی کے دل میں آ جاتا ہے تو پھر اس کو تمام اوامر پر عمل کرنا اور تمام نواہی سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ وَإِن كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا، کہ حکم دینے والا غلام ہی کیوں نہ ہو۔ تو اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ غلام کو تو حاکم بنانا جائز نہیں ہے، تو اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ غلام کا ذکر علی سبیل المبالغہ ہے، کہ اس کی بھی اطاعت کرو، مخالفت نہ کی جائے، جیسے کہ آپ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ جو شخص مسجد بنائے اگرچہ چڑیا کے گھونسلے کی مانند ہی کیوں نہ ہو، ظاہر ہے کہ مسجد چڑیا کے گھونسلے کی مانند تو ہو نہیں سکتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا مبالغتاً فرمایا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ مقصود یہاں پر یہ ہے کہ غلام جو سربراہ مملکت کا نائب ہے، جیسے کسی خاص علاقہ کا حاکم بنایا گیا ہو، تو اس کی اطاعت ضروری ہے۔ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اوصیکم، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، بتقوی اللہ، اللہ کی تقوی کا، والسمع، احکام سننے کا، والطاعت، اور اس پر عمل کرنے کا، وَإِن كَانَ عَبْدًا حَبْشِيًّا، اگرچہ حکم دینے والا حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي، کیونکہ میرے بعد تم میں سے جو بھی زندہ رہے گا، فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا،
پسند قریب وہ بہت زیادہ اختلافات کو دیکھے گا۔ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، پس لازم پکڑو میرے سنت کو اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے سنت کو۔ لہذا تم میرے اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقوں کو اپنے اوپر لازم کرو۔ تمسکو بہا، تمسکو بہا، اسے مضبوطی سے پکڑو۔ وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، اور انہیں داڑوں میں مضبوطی سے تامے رکھو۔ وَعَضُّوا، غض یا غض غضن باب سمع یسمعو سے بمعنی دانت سے پکڑنا، دانت سے کاٹنا۔ النواجز یہ جمع ہے ناجزن کی بمعنی داڑ۔ باب ضرب یضربو سے نجز ینجزو نجزن بمعنی داڑوں سے کاٹنا۔ فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي، کیونکہ میرے بعد تم میں سے جو بھی زندہ رہے گا، فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، پس تم اپنے اوپر میرے سنت اور طور طریقوں اور خلفائے راشدین جو کہ ہدایت یافتہ ہیں ان کے طور طریقوں کو لازم رکھو۔ تمسکو بہا، انہیں مضبوطی سے پکڑو۔ وعضوا علیہا بالنواجز، اور ان پر داڑ مضبوطی سے رکھو۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور دین میں نئے عبادات سے بچتے رہنا۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور دین میں نئی عبادات سے، نئے طور طریقوں سے بچتے رہنا۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، کیونکہ ہر نئی عبادت وہ بدعت ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، اور ہر ایک بدعت وہ گمراہی ہے۔ محدثات یہ محدثتن کی جمع ہے بمعنی نئی بات۔ باب نصر ینصر سے حدث یحدث حدوثا بمعنی نیا پیدا ہونا۔ تو فرمایا فسیرا اختلافا کثیرا، کہ میرے بعد بہت سے اختلاف دیکھنے کو ملے گا، اور اس زمانے میں فتنوں کا، بدعتوں کا اور خواہشات نفسانی کا دور ہوگا۔ پھر اس کا علاج بھی تجویز فرمایا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِ وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، خلفائے راشدین سے مراد خلفائے اربعہ رضی اللہ تعالی عنہم ہے، جن کی ترتیب یہ ہے: افضل الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہم۔ تو یہاں پر ان خلفائے راشدین اور ان خلفائے مہدیین کو بیان کرنے کا مقصد ان کی تفہیم و تصریب رائے کو بیان کرنا مقصود ہے۔ اس لیے فرمایا مہدیین یعنی جو ہدایت یافتہ ہے۔ یہ خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم کی صفت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم تھا
کہ یہ خلفائے اربعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے اجتہاد کر کے جو استنباط کریں گے اس میں خطا نہیں کریں گے۔ اور آخر میں فرمایا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، ہر بدعت گمراہی ہے، اور بدعت سے مراد بدعت سیئہ ہے۔ بدعت کی تعریف مجالس الابرار میں یہ ہے البدعۃ السیئۃ التي ليس لها من الكتاب والسنة اصل وسند ظاہر او خفی ملفوظ او مستنبط۔ بدعت سیئہ اس کو کہتے ہیں جس کی اصل نہ قرآن میں ہو، نہ ہی حدیث میں ہو، اور نہ ظاہر یا خفی کوئی بھی اس کے بارے میں سند ملتی ہو، نہ لفظوں میں اور نہ مضمون میں۔ تو اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ گمراہی ہے، اور گمراہی انسان کو جہنم میں لے جائے گی۔ عن العرباد بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت عرباد بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یومن، کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی۔ ثم اقبل علینا بوجہہ، پھر منہ پھیر کر ہماری طرف متوجہ ہوئے۔ فوعظنا موعظۃ بلیغۃ، تو نہایت بلیغ انداز میں نصیحت فرمائی۔ ظرفت منها العیون، جس سے لوگوں کی آنکھیں آنسو بہانے لگی۔ ووجلت منها القلوب، اور جس سے دل دھڑکنے لگے۔ فقال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پس ایک شخص نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کأن هذه موعظۃ مودع، گویا کہ رخصت کرنے والے کی نصیحت ہے۔ فاوصنا، پس ہمیں مزید نصیحت فرما دیجئے، وصیت فرما دیجئے۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعۃ وان کان عبدا حبشیا، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرنے کا، اللہ کے احکام سننے اور اس پر عمل کرنے کا، اگرچہ حکم دینے والا کوئی حبشی غلام ہو۔ فإنه من يعش منكم بعدی، کیونکہ تم میں سے جو بھی میرے بعد زندہ رہے گا، فسيرى اختلافا كثيرا، پس عن قریب وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا۔ فعلیکم، بس تم لازم رکھو بسنتی، میرے سنت کو، وسنت الخلفاء الراشدین، اور خلفاء راشدین کی سنت اور طور طریقوں کو، المہدیین، جو کہ ہدایت یافتہ ہیں۔ تمسکوا بہا، انہیں مضبوطی سے پکڑو۔ وعضوا علیہا بالنواجذ، اور ان پر اپنے داڑھوں کو مضبوطی سے تامے رکھو۔ وإیاکم ومحدثات، اور نئی عبادات سے بچتے رہو، محدثات الامور۔ فإن کل محدثۃ بدعۃ، کیونکہ ہر ایک نئی عبادت جو ہے وہ بدعت ہے۔ وکل بدعۃ ضلالۃ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔